الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
ایک رات دا جاگنا بڑا اوکھا، ایک جاگدا دکھی بیمار راتی، یا راتی چور تے ٹھگ جاگدا، یا جاگدا پہرے دار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یار دا یار راتی، وارث میاں سب سو جاندے، بس جاگدا پروردگار راتی۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم و سارے جہاں، سیاہ لامکاں، والی کونو مکاں، رب کے محبوب، دانائی غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے، دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کبیر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی، تو باہر ایک پھیری والا اپنے سنترے بیچ رہا تھا، تو اس نے آواز لگائی کہ اچھے سنترے لے لو، اچھے سنترے لے لو۔ اس پھیری والے نے جب یہ بات کی تو وہ استاد کہنے لگے، واہ کیا بات ہے، کمال کی بات کہہ دی، زبردست بات۔ اس نے پھر کہا اچھے سنترے لے لو، تو استاد نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، بڑی زبردست بات ہے، یہ تو کمال بات کر دی۔ تو شاگرد کہنے لگے استاد جی اس میں کمال کی بات کیا ہے، وہ تو سنترے بیچ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کمال بات کر دی، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی۔
تو استاد کہنے لگے اگر تمہیں سمجھ آ جاتی تو تم میری مسند پہ نہ بیٹھ جاتے. تو وہ کہنے لگے استاد جی پھر سمجھائیں, وہ تو سنترے بیچ رہا ہے, وہ کہتا ہے اچھے سنترے, اور آپ کہہ رہے ہیں واہ 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 کیا بات ہے, کمال کی بات ہے, ہمیں نہیں سمجھ آئی, آپ سمجھائیں اس میں بات کیا. تو استاد کہنے لگے بچوں اصل میں تو وہ یہی کہہ رہا ہے اچھے سنترے, لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے. نہیں سمجھ, اچھے سنگ ترے, یعنی جو اچھیاں دے سنگ لگ جائے وہ پھر تر جان. بات تو پھر بڑی گہری ہے کہ اچھے سنگ ترے, جو اچھی صحبت میں بیٹھ جائے, جو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ جائے, جو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی شروع کر دے تو پھر وہ ناکام نہیں رہتا, وہ تر جاتا. اچھے سنگ ترے. اور یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے, اس پر پورا میرے محبوب کا فرمان. اور دیکھو نا چیز ایک ہوتی ہے, نسبت اور صحبت اس کو عظیم بنا دیتی. مثال کے طور پر موتی ہیں, چند موتی آپ اس کو سنیارے کو دے دو, چند موتی آپ تسبیح میں ڈال دو, اور چند موتی آپ گلی میں پھینک. موتی ایک ہی ہیں, جو سنیارے کے پاس پہنچے وہ زیور میں لگے تو ہزاروں لاکھوں کے ہو گئے, قیمتی ہو گئے. جو موتی تسبیح میں لگ گئے وہ اللہ کا ذکر ان پہ پڑا جا رہا ہے, وہ بھی اعلیٰ ہو گئے. اور وہی موتی جو گلیوں میں رل گئے وہ برباد ہو گئے. موتی تو وہی ہیں, یہ تو نسبت اور صحبت کی بات ہے, اور صحبت انسان کو کامیاب کرتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بڑی آج قیمتی باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, توجہ آپ لوگوں کی مجھے چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ جنت میں ہوں گے, اللہ کرے ہم سارے ہی ہوں انشاءاللہ. کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور وہ اپنے ارد گرد دائیں بائیں نظر دوڑائیں گے, تو وہ اللہ سے کہیں گے یا رب العالمین دنیا میں کچھ ہمارے دوست تھے, وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ عبادات کرتے تھے, ہمارے ساتھ ذکر و اذکار کرتے تھے, ہمارے ساتھ تسبیحات کرتے تھے, نیکی کے کاموں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو یا اللہ ہم تو جنت میں, وہ کہاں ہیں, وہ کدھر ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا ان کے اعمال اچھے کم تھے, برے زیادہ تھے, ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. تو وہ کہیں گے یا رب العالمین اگر دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے تو آج بھی ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. یہ جو جنتی ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر دنیا میں ہمارے ساتھ تھے تو آج بھی ہمارے ساتھ ہونے چاہیے تھے, ہمارے ساتھ عبادات کرتے تھے. تو آقا نے فرمایا اللہ حکم دے گا کہ جاؤ پھر جہنم میں, اور جتنے تمہارے یار تھے سب کو لے کے جنت میں آ جاؤ. کیوں جی ہویا فائدہ کری چنگی صحبت دا, اعمال جی تھوڑی بہت کمی رہ بھی جائے اللہ حکم دے گا کہ جاؤ اپنے یاروں کو جہنم سے نکال کر لے آؤ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, فرمایا ہمیشہ اچھے دوست بنو, ہمیشہ اچھی صحبت اچھی سنگت اختیار کرو, برے لوگوں سے بری صحبت سے بری سنگت سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ انسان کی فطرت ہے, وہ جس صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اس پر وہ رنگ نظر آنا لگ جاتا اسا نیکاں دی صحبت چوں راز پایا اسا نیکاں دی صحبت چوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنا اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ جو اشعار ہیں یہ صرف شعروں تک محدود نہیں ہے یہ اثر رکھتے ہیں اپنے اندر اس کے پیچھے بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے اچھی صحبت میں بندہ بیٹھنے لگ جائے اس میں وہ اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آقا کائنات علیہ السلام باقاعدہ اس کی مثال دی ہے صحبت کی مثال دی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کا جو نمبر ہے 5534 ہے جو یہ حدیث بخاری شریف کی میں پڑھنے لگا محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والزوعی كحامل المسك ونافخ القير فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا حضور نے مثال دی فرمایا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا اور اچھی صحبت اختیار کرنا فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کسی عطر والے کے پاس بیٹھ جائے کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھ جائے کسی عطار کے پاس بیٹھ جائے اب وہ عطر والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کو کوئی خوشبو اچھی لگے عطر والے سے وہ عطر خرید لے اس کی خوشبو اس سے خرید لے یہ بھی ہو سکتا ہے عطار اس کو خوشبو خود لگا دے کسی کو وہ خوشبو بیچے ہاتھ کو خوشبو لگ گئی وہ تمہارے کپڑوں کو لگا دے اگر تم خریدتے بھی نہیں ہو وہ تمہیں خوشبو لگاتا بھی نہیں ہے تو اتنا ضرور ہوگا جتنی دیر تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے خوشبوئیں سونگھتے رہو گے ایسے ہی ہوگا یا تو خوشبو خرید لیں گے یا وہ خود لگا دے گا یا پھر آپ جتنی دیر بیٹھے رہو گے خوشبو سونگھتے رہو اس کی خوشبوئیں تمہارے دماغ کو معطر کرتی رہیں اور فرمایا برے انسان کی بری صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی لوہار کے پاس بیٹھ جاؤ لوہار کے پاس بیٹھے ہوئے یا تو اس کی آگ اڑے گی تمہارے کپڑوں کو جلا دے یا تمہیں کوئی چیز لگ جائے گی اگر آگ نہیں جلاتی جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہو گے بدبو تمہارے دماغ کو خراب کرتی رہے گی یہ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھا فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت کی یہ مثال میرے محبوب پیغمبر کی اس بات کو میاں صاحب نے اپنے انداز میں ترجمہ کیا ہے فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکانے اتارا سو دباویں لئی نہ لئیے بلے آن ہزارہ تے برے بندے دی صحبت یارو
نے لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے جنگڑا آن ہزارہ۔ اچھی صحبت کے فوائد، بری صحبت سے نقصان ہی نقصان۔ کوئی بندہ کسی بدتمیز اور گستاخ کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، چند دن بعد آپ دیکھیں گے اس کا دماغ بھی اسی طرح چلنا شروع ہو جائے۔ چند دن کوئی بندہ کسی با ادب انسان کے پاس بیٹھنا شروع کر دے تو آپ پھر دیکھیں گے چند دن بعد وہ بھی ادب کی باتیں کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وہ جانور ہیں جن کا دماغ ایک جگہ پر فٹ ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا، ان کی بولیاں نہیں بدلتی، ان کے کھانے پینے کا انداز نہیں بدلتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا سافٹ ویئر فٹ کر دیا ہے وہ وہی چل رہا ہے۔ وہ پاکستان کا جانور ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ دبئی کا ہو، وہ کہیں کا بھی ہو۔ اگر مرغہ ہے تو وہ پاکستان کا مرغہ اذان دیتا ہے تو امریکہ کا مرغہ بھی اذان دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ انگریزی بولتا ہے۔ اگر پاکستان کی بکری میں کرتی ہے تو دبئی کی بکری بھی میں ہی کرتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ عربی بولنے لگ جائے۔ صرف جانور کا سافٹ ویئر فٹ ہے، وہ جیسے اللہ نے ڈال دیا ہے کہ تم نے یہ کھانا ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہو اس نے وہی کھانا ہے۔ یہ تمہاری بولی ہے، پوری دنیا میں وہ کہیں بھی ہو اس نے وہی بولنا ہے۔ لیکن انسان ایسے نہیں ہے۔ انسان جہاں پہ رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس پر وہ اثر انداز ہو جاتا۔ تبھی تو فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو، ان کی صحبت کا خیال رکھو، بچوں کے بارے میں چیک کرتے رہو کہ کیسے لوگوں میں اٹھتا ہے، کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی بندے کو چیک کرنا ہو، کسی بھی بندے کی پہچان کرنی ہو، محبوب کائنات نے فرمایا بندے کا چیک کرنا ہے انداز زندگی کا تو اس کے دوستوں کو دیکھا کرو۔ بندے نے چیک کرنا ہے تو انہیں یار ویکھو کیے جائے، انہیں سجن بیلی کیے جائے، بندے نے پتہ لگ جائے گا جے جے یار ہوں گے وہ ہو جائے آپ ہوئے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یار نیک ہون تے بندہ برائی کرنا لاؤ، یار برے ہون تے بندہ بڑا نیک ہوئے، اے نہیں ہو سکتا۔ چوراں دے یار چور ہی ہوں دینے تے نیکاں دے یار نیک ہوں۔ پھر کائنات بدل سکتی ہے، محبوب کی بات نہیں بدل سکتی۔ فرمایا لوگوں کے یار چیک کرو، دوست چیک کرو۔ اگر تم کسی بندے کو چیک کرنا چاہتے ہو کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے، محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے شک میں نے حضور سے خود سنا ہے۔ صحابہ کرام کتنی محبت سے یہ لفظ بولتے ہیں، آج ہم سن لیں تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم نے حضور سے سنا ہے۔ دیکھو نا ہم تک حدیث پہنچتے تو بڑی ایک فہرست بن جاتی ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس سے فلاں محدث نے سنا، پھر وہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، وہ سامنے بیٹھ کر کے حضور سے فرمان سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، فرمایا تم کبھی کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا الا مؤمنا، یہ کہ وہ مومن بندہ ہو۔
حضور کا حکم فرمایا جب بھی صحبت اختیار کرنی ہے تو کسی مومن بندے کی صحبت اختیار کرنی، کسی بے حیا، کسی گناہگار، کسی برے انسان کی صحبت نہ اختیار کرنا۔ فرمایا لا تصاحبو، تم صحبت اختیار نہ کرنا الا مؤمنا، مگر یہ کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ ہمیشہ ایمان والے کی صحبت اختیار کرنا۔ اور اس سے اگلی بات محبوب نے فرمائی، فرمایا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، میرے نبی نے فرمایا تیرا کھانا کوئی اور نہ کھائے، تیرے دسترخوان پہ کوئی اور نہ بیٹھے، تیرے پیسوں سے کوئی اور کھانا نہ کھائے، لیکن کھانے والا ہو تو وہ متقی بندہ ہو۔ یعنی کہ حضور نے دو حکم دے دیے، ایک تو یہ کہ مومن بندے کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ متقی اور نیک لوگوں کے علاوہ کسی کو کھانے نہ کھلانا۔ اب یہ حکم تو حضور کا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے، کیا ہم حضور کی حدیث کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری دوستیاں، کیا ہماری صحبت اور سنگت مومنین سے ہے؟ کیا ہم کھانے نیک لوگوں کو کھلاتے ہیں یا بس جتھے دل آیا کھوا چھڑے؟ یہ دو حکم حضور کے ہیں، اور یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کا نمبر 2395۔ فرمایا تیرا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے، اور تیری سنگت اور تیری جو دوستی ہے وہ مومنین کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں قربان جاؤں جن کی سنگت محبوب کائنات ہے، جن کی دوستی ہے ہی حضور کے ساتھ ہے، جن کی یاری ہے ہی حضور کے ساتھ۔ ایک شخص کو نہ پتہ چل گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بڑے پسند ہیں، آقا کو کدو بڑے پسند تھے۔ اللہ کرے سانو بھی ہوں، یعنی ہون ہولی بول دے کدو کھانے پہ جانے، جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں پسند۔ ہمارا ایمان کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز حضور کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور جس چیز سے حضور نے نفرت کی ہے اس سے ہمیں بھی نفرت۔ فرمایا دوستی یاری کا معیار یا اللہ ہونا چاہیے یا اس کا مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور معیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ شخص کو پتہ چل گیا کہ حضور کو کدو شریف بڑے پسند ہیں، تو وہ سبزی بیچا کرتا تھا۔ آقا کو کدو پسند ہے، اس کو خبر مل گئی۔ اب وہ منڈی جاتا ہے، پہلے تو مختلف قسم کی سبزی لے کے آتا ہے، طرح طرح کی سبزیاں لاتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلا حضور کو کدو پسند ہے، آقا شوق سے کدو کھاتے ہیں، اس نے باقی سبزیاں لانا چھوڑ دی۔ اب منڈی سے کدو لاتا ہے اور کدو ہی لوگوں کو بیچتا ہے، لیکن آتے آتے حضور کی بارگاہ میں بھی کدو پیش کر دیتا ہے۔ آقا آپ کو کدو بڑے پسند ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ دے رہا ہوں۔ محبوب کائنات نے فرمایا بلال یہ ہمیں کدو تحفے دے رہا ہے، ایسے کرو اس کو کھجوریں تحفہ دے دو۔ اس نے حضور کو کدو شریف تحفے دیے، آقا نے اس کو کھجوریں تحفے دی۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں اکثر آتا ہے، اس نے معمول بنا لیا یہ حضور کو کدو شریف پیش کرتا ہے، محبوب کائنات اس کو کھجوریں پیش کرتے ہیں، پھر یہ لوگوں کو بتاتا ہے، کہتے لوگوں آقا میرے دوست ہیں، آقا سے میری یاری لگ گئی ہے، آقا مجھے تحفے بھی دیتے ہیں، آقا مجھے کھجوریں پیش کرتے ہیں، میں آقا کو کدو تحفے میں دیتا ہوں، آقا مجھے کھجوریں تحفے میں دیتے ہیں۔
زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں کو وہ جا کے بتاتا ہے کہ میری تو دوستی حضور سے ہو گئی ہے، میری یاری تو آقا سے ہو گئی ہے، آقا مجھے تحفے دیتے ہیں، میں آقا کو تحفے دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہاں تو، کہاں تیری ذات، کہاں مصطفیٰ کی بات، تیری کیسے حضور سے دوستی ہوگی، تو سبزی بیچنے والا۔ لوگوں نے مذاق کیا تیری حضور سے کیسی دوستی ہو گئی، لوگوں نے مذاق کیا، یہ پریشان ہو گیا، رونے لگ گیا کہ لوگ میرا مذاق بناتے ہیں۔ آ کے حضور کو شکایت کی، یا رسول اللہ آپ مجھے تحفے دیتے ہیں، میں آپ کو تحفے دیتا ہوں، لوگ مذاق بناتے ہیں، لوگ میری بات نہیں سنتے، میری بات کو مانتے نہیں ہیں۔ محبوب کائنات نے فرمایا کل جب تو منڈی میں ہوگا تو کدو بیچے گا، لوگ تیری بات پر یقین نہیں کرتے، میں خود منڈی آؤں گا اور آ کے اعلان کروں گا یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، کل میں خود آؤں گا منڈی، میرا لجپال نبی ہے، غمخوار نبی ہے، کوئی دکھی ہو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوتا۔ آقا کائنات نے فرمایا کل جب تو منڈی میں سبزی بیچے گا، کدو بیچے گا، میں وہاں آ جاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ جے تسی آ جاؤ میری قسمت جاگ جائے گی، میرے بخت باغ میں بخت بیدار ہو جائیں گے۔ آقا آپ آ جائیے گا۔ صبح ہوئی محبوب کائنات منڈی تشریف لے گئے، یہ بیٹھا ہوا کدو بیچ رہے ہیں، جیسے سبزی والے آوازیں لگاتے ہیں یہ بھی آوازیں لگا رہا ہوگا، جیسے سبزی والے لوگوں کو بلاتی ہیں یہ بھی بلا رہا ہوگا۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، وہ کہہ رہا ہوگا لوگوں کدو لے لو، لوگوں کدو لے لو، آ جاؤ اچھے کدو لے لو، بڑے بہترین کدو لے لو۔ یہ کدو بیچ رہا ہے، کدو بیچتا ہوا اتنی دیر گزری، آمینہ کا لال بھی آ گیا، محبوب کائنات آ گئے۔ آقا نے دیکھا یہ بندہ کدو بیچ رہا ہے، محبوب کمر کی طرف سے آئے اور آ کر کے اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ دیے۔ فرمایا بول میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ اسی بھی کرنے ہیں نا، کسی نہ پیار ہوئے محبت ہوئے سدھی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہنے ہیں بول دس میں کون ہاں، تے بندہ دس دے، اسی کہنے نہیں غلط دس دیں، صحیح دس میں کون ہاں۔ اور جس کی آنکھوں پہ ہاتھ محبوب نے رکھے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلا ہو کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، یہ دلہ والے ہاتھ ہیں، یہ چٹے گورے ہاتھ محبوب کائنات کے ہیں۔ یہ کدو بیچ رہے، آواز لگا رہے کدو لے لو، کدو لے لو۔ میرے نبی نے ہاتھ رکھے ہوئے فرمایا میں کون ہوں، یہ آواز لگا رہے کدو لے لو۔ میرے نبی پوچھتے ہیں میں کون ہوں، یہ کدو کی آوازیں لگاتا جا رہے۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، محبوب پوچھتے پتہ تھا کیوں نہیں کیا کہے، مجھے لگتا ہے وہ کہتا ہوگا اگر میں بتا دوں کہ محبوب ہیں، آقا نے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، جو مزہ ہاتھ رکھنے سے مجھے آ رہے وہ کیسے بیان کر سکتا۔
آقا نے ہاتھ رکھے، فرمایا میں کون ہوں؟ کہتے ہیں کدو لے لو، کدو لے لو۔ آقا پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ بتاتا نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پیچھے کمر سے یوں جپھا ڈال لیا۔ یار صحابہ کی عظمت پہ قربان نہ جائیں، جن کا جسم آقا کے جسم کے ساتھ جڑا ہے ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ آقا نے یوں پیچھے سے جپھی ڈال کے نہ فرمایا بول میں کون ہوں؟ آپ بولتے نہیں۔ فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا آقا جو مزہ آ رہا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، وہ مزہ رک جائے گا۔ محبوب کائنات نے پھر اعلان فرمایا، فرمایا لوگوں آج کے بعد اسے کوئی تانے نہ مارے، اس کی بات کا یقین کر لینا، یہ میرا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں۔ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اور جو مصطفیٰ کے سنگ لگ گئے پھر کیسا مقام ملتا ہے کہ مصطفیٰ سے یاریاں دنیا میں گئے، تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے مصطفیٰ دے یار نے اے میرے نال راضی ہو گئے نے، میں انہ دے نال راضی ہو گیا ہوں۔ اور اچھی صحبت کے اثرات بتاؤں، میرے نبی کے کچھ یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر پر نکلے، راستے میں جنگل آ گیا، بیابان جنگل گئے، یہ رستہ بھول گئے، جنگل میں بھٹکنے لگے، رستہ یاد نہیں آ رہا۔ اتنی دیر گزریے، سامنے سے شیر آ گیا، اس نے حملہ کرنا چاہا، شیر حملہ کرنے لگا۔ صحابی فرماتی ہیں اے شیر مجھ پر حملہ نہ کرنا، میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مجھ پہ حملہ نہ کرنا، میں محمد رسول اللہ کا امتی۔ اور صحابی فرماتے ہیں آقا کا شیر کے سامنے نام لینا تھا، شیر نے یوں اپنے بازو پھیلا لیے، جیسے بڑا تابعدار جانور نہیں بیٹھا ہوتا یوں ہاتھ پھیلا کر، اس طرح بیٹھ گئے۔ اور جب تک صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگل میں رہے وہ ہماری حفاظت کرتا رہا، اور پھر جب ہم نکلنے کا ارادہ کیا تو فرمایا وہ شیر ہمیں رستہ دکھا رہا ہے، اور ہمیں جنگل سے باہر تک لے کر کے آیا، ہمیں رستہ دکھایا۔ آقا دی سنگت جنہ اختیار کی تھی ہوتے تھے شیر بھی غلام بن جاندے، اور جو حضور کی صحبت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کائنات علیہ السلام سے درخواست کی، فرمایا یا رسول اللہ مجھے قرآن کا علم جاننا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کل کلاس لے لینا، میرے سے قرآن آ کے پڑھنا، کلاس میں بیٹھ کر کے قرآن یاد کرنا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا عبداللہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ذرا قریب آ، وہ قریب ہوئے، فرمایا عبداللہ اور قریب آ، اور قریب ہوئے۔ آقا فرمایا عبداللہ اور قریب ہو، حضرت عبداللہ بن عباس قریب ہوئے، میرے نبی نے یوں سینے سے لگا لیا۔
آقا نے سینے سے لگایا اور تھوڑا سا دبایا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آقا کے سینے سے لگنے کی دیر تھی، قرآن کا سارا علم میرے سینے میں منتقل ہو گیا. سبحان اللہ، بے شک آقا سینے نہ لا کر کے قرآن دا سارا علم ہی دے دیتا. اور آپ تفاسیر کی جتنے بھی قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کو اٹھا کے دیکھو، ہر آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالی. اللہ اللہ، اچھے سنگ بولو تے صحیح، اچھے سنگ ترے. یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو دا خطاب شروع کیتا ہے، یہی تو گل سمجھانا چاہ رہے ہیں. اچھے سنگ ترے تے برے سنگ بندہ لگ جائے تو پھر برباد ہو جاتا ہے. میاں صاحب نے فرمایا برے بندے دی، برے بندے دی صحبتی یارو، جن رخ کھجور دھوپ لگے تے چھانا لبے، بھوک لگے پھل دو. میں برے بندے نال یاری لا لو نا، انہی مثال کھجور دے درخت ورگی. تے کھجور تھلے بہ جاؤ چھان لب دی، تسی نہیں بول دے تو انہوں لب جاندی ہوئے گی. کھجور دے درخت تھلے چھان کوئی تے پوکھ لگ جائے، کھجور ایڈیاں اونچیاں لگی ہیں بندہ چڑھ کے لا ہی نہیں سکتا. ہمیں برے یار دی اے مثال. اور تسی اپنی زندگی دے اندر چیک کر کے دیکھ لو، سوکھے ویلے سارے یار ہوندے، اوکھے ویلے پتہ چلتا ہے کہ یار کیڑا ہے. پتہ اوکھے ویلے چلتا ہے کیڑا تہاڈا اپنا ہے. میں پچھلے دنوں ایک میسج پڑھ رہا سا سوشل میڈیا تے، لکھیا سی کہ یار تہاڈا وہی ہے جڑا تھانے تے ہسپتال دے بوئے تے تہاڈے پیچھے کھلوتا ہو. اوکھے ویلے جدوں کم اپنے پہ جان نا یاراں نوں تے سمجھو تہاڈے یار کوئی یار وہی ہے جڑا اوکھے ویلے دا تہاڈا یار. سوکھے ویلے تے سارے تہاڈے اپنے، سارے یار نے، سارے سجن نے، سارے بیلی نے. اوکھے ویلے دا پتہ چلدا ہے کہ تہاڈے نال کھلوتا کون ہے. تو فرمایا اے جے یار کھجوراں دی درختاں ورگے نے، دھوپ لگن تے چھاں وی نہیں دیندے تے بھوک لگن تے پھل وی نہیں ملدا، او وی دور ہوندا ہے. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں ایک بچہ ہے یہودیوں کا. بچہ یہودی ہے لیکن محبوب کی خدمت کرتا ہے. اچھے سنگ ترے یہودی کا بچہ بھی ہو، سنگت مصطفیٰ کی مل جائے تر جاتا ہے. یہودیوں کا بچہ ہے اور خدمت مصطفیٰ کی کرتا ہے، آقا کائنات کی خدمت کرتا ہے. میرے نبی نے وضو کرنا ہو، پانی کا لوٹا بھر کر کے محبوب کو پیش کرتا ہے. میرے نبی کی خدمت میں رہتا ہے. کچھ دن گزر گئے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا جو ہماری خدمت کرتا ہے. صحابہ نے فرمایا حضور وہ بچہ بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے. میرے نبی اٹھے، ساتھ صحابہ کو لیا، بچے کی تیمارداری کرنے چلے گئے. یہودیوں کا بچہ لیکن محبوب نے فرمایا خدمت ساڈی کرتا ہے، ساڈی سنگت چ رہتا ہے. آقا اس کی تیمارداری کرنے چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی نے دروازہ کھولا، فرمایا وہ بچہ ہے ہماری خدمت کرتا ہے، ملنے آئے، بیمار ہے. اس نے کہا جی آ جائیے، تشریف لے آئیے. آقا تشریف لے گئے. بچہ بیمار تھا، محبوب کا چہرہ دیکھ کر کے کھل اٹھا.
چہرہ بارونق ہو گیا، باغ باغ ہو گیا کہ آقا آئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا بچے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ کا چہرہ نیچے تھا۔ میرے نبی نے دوبارہ فرمایا بچے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بیٹا ابو القاسم جو کہتے ہیں مان لے، جے خدمتہ کیتیاں نے گل بھی مننی چاہیے۔ خدمت کرتا رہے بات بھی تو ماننا۔ کہنے لگا کلمہ پڑھائیے، حضور نے کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، ادھر کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، ادھر سے اللہ کا پیغام آیا، روح پرواز کر گئی۔ کلمہ پڑھا ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، روح پرواز کر گئی۔ آپ دیوے درد، آپ دوات میں مریض ہوا اور طبیب ہوئے۔ آپ درد دوے، آپ دوات میں مریض ہوا اور طبیب ہوئے۔ جند نکلے یار دے قدیمہ وچی، جند نکلے یار دے قدیمہ وچی، میں مرات کول حبیب ہوئے۔ مرتے وقت حضور پاس ہوں تے اور کی چاہیے دیا۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، یہ فوت ہو گیا، اس کی جان نکل گئی۔ محبوب کائنات اٹھے اور دروازے کے پاس پہنچے۔ میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا کے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ تو پھر ساڈا اج دا موضوع ثابت ہویا، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے خطاب ارشاد فرمایا، خطاب کرتے 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 ظہر کا وقت ہو گیا۔ فجر تو لے کے حضور نے زور تک خطاب فرمایا۔ ساڑھے 2 منٹ ہوتے ہو جائیں سانو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ چھیتی مولوی صاحب جان چھڑن ان کا عربی تے جانا ہے۔ مولوی صاحب مائک پھاڑنا نہیں، جان ہی نہیں چھڑ جائے، یہ چھیتی جان چھڑن کا عربی جانا ہے۔ سانو 100 کام ہوندے نے، مولوی تے ویل ہے، انہوں تے کام کوئی نہیں، سانو کئی کام ہوندے۔ میرے نبی نے خطاب ارشاد فرمایا، فجر سے لے کر ظہر تک خطاب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ظہر کی نماز ادا کی، پھر خطاب شروع ہو گیا۔ عصر تک خطاب فرمایا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، آقا نے نماز پڑھائی، پھر خطاب شروع ہوا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر خطاب شروع ہوا۔ عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے کوئی ایسی بات نہیں جو آسمان کی اونچائیوں کی ہو یا زمین کی گہرائیوں کی ہو ہمیں بتا نہ دی ہو۔
آقا نے ساریاں گلنا سنو دس دی تھی، ہر بات ہمیں بتا دی، فرمایا کچھ یاد نہیں آ، کچھ بھول گئیاں، انسانی تقاضا فطرت ہے، لیکن حضور نے ہمیں ایک ایک بات کا علم دے دیا۔ جو حضور کی صحبت میں رہے وہ پھر علم سے خالی تو نہیں نہ رہے، جو حضور کی صحبت اور سنگت میں رہے آقا نے ان کو ایسا ایسا علم عطا فرمایا، ایسی ایسی بات عطا کی ہے کہ آج محدثین کتابیں لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں، صحابہ کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے۔ یقین کریں کبھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں اور چیک کریں صحابہ اکرام نے حضور کی زندگی کو کیسے کیسے بیان کیا ہے، کس کس علم کو بیان کیا ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک زندگی میں جو آج بھی چیزیں ہمیں ضرورت پیش آنی ہے حضور 1450 سال پہلے فرما گئے، ہر چیز دے گئے، ہر علم دے گئے، زندگی گزارنے کے طریقے دے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جو حضور کی صحبت اور سنگت میں رہے حضور نے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیے۔ تسی ہولی بولو، آقا نے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اور 10 صحابہ تو ایسے ہیں جن کا نام لے کے حضور نے فرمایا یہ جنت۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر بن خطاب فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے میرے نبی نے نام لیے اور نام لے کر کے فرمایا لوگوں میں نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ زندہ باد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیوں نہ حضور جنت عطا فرمان، جنتی ٹکٹ کیوں نہ دیں، کیونکہ اچھے سنگ حضور کی بارگاہ اندر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، بڑے پریشان میں، چہرے دا رنگ اڑیا ہویا ہے، رنگ سرخ ہویا ہویا ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا نے فرمایا میرے صحابی تو اتنا پریشان کیوں ہے، تیرے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور جب میں گھر میں ہوتا ہوں بڑا خوش و خرم ہوتا ہوں، بچوں میں، بیوی کے ساتھ، لیکن جیسے ہی آپ کی یاد آتی ہے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، جیسے آپ کی یاد آتی ہے بے قرار ہو جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ پھر کہتا ہے پریشان ہو کے جب آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اب بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، کیا یہ پریشان ہونے والی بات ہے؟ بولو تو صحیح، یہ تو خوش ہونا لگا لینا کہ مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ کر کے دل نو سکون مل جائے، قرار مل جائے۔ حضور نے بھی فرمایا ہوئے گا میرے صحابی یہ پریشان ہونا لگا گلتے نہیں نا، یہ تو خوش ہونا لگا لے، تو پریشان کیوں ہے؟ او دس صحابی فرماتے ہیں آقا آج میں گھر بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا کل قیامت کے دن ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ آقا آپ نبی ہیں، میں امتی ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں اگر جنت میں چلا بھی گیا مجھے اگر آپ کا دیدار نہ ملا تو جنت میں میرے دل کو سکون کیسے ملے گا؟
صحابی کے دل کو قرار اگر جنت میں بھی ملتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ دیدار مصطفیٰ فرمایا آقا اگر اوتھے نہ دیدار ملیا تو کی کرانگا، ایتھے تو سکون نہ ملے تو ہنو ویک لینا، اوتھے نہ سکون ملیا تو کی کرانگا۔ محبوب ابھی چپ ہیں، ابھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا، یا میں یوں کہوں کہ محبوب نے محب نے محبوب سے اپنی محبت کا تقاضا کیا اور محب اپنی محبت پیش کر کے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہے، محبوب معبود کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ جب تک اللہ نہ بولا ہے میرا محبوب نہیں بولتا، جو اللہ بولتا ہے محبوب وہی بولتا ہے۔ محب محبوب کا چہرہ دیکھ رہے، محبوب معبود کو دیکھ رہے، اللہ اس کی محبت کے بدلے میں کیا کہوں، کیا بیان ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب میرے اس بندے سے کہہ دو، اپنے صحابی سے کہہ دو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا میرے نبی اپنے اس عاشق نو کہہ دیو، اس پیار کرن والے نو کہہ دیو اگر یہ تہاڈے نال محبتہ کردہ ہے نا تے اللہ انہوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرما کر دے، انہوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ مل جائے گا، عطا ہو جائے گا۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے جن دے نال محبت کردہ ہوئے گا نا، جن دے نال قیامت والے دن ان دے نال ہی اٹھے گا۔ اور تدے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو تو سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ، سچے لوگاں دا ساتھ دے وہ، کیونکہ اچھے سنگ پھر بولو اچھے سنگ ترے۔ بس اے سبق یاد کرو، اچھتا طالب علم نے سبق یاد کر کے تو ہنو سنایا ہے، بس انہوں یاد رکھو کہ اچھے سنگ ترے۔